ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں حاجی محمد برکات صاحب نے رائیون روڈ لاہور سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر بڑا ایک خوبصورت سا خواب ہے وہ جو ہمارے سے شیئر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی پرنور فرشتہ ہے جس کو میں خواب میں دیکھتا ہوں, ماشاء اللہ. جس نے سفیدی مائل لباس زیب تن کر رکھا ہے. انسان اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے سفید رنگ کے پر تھے. اس طرح کی اور بھی مخلوق اس کے ارد گرد ہے, لیکن اس فرشتے سے کچھ چھوٹی ہے, اور جو بڑا فرشتہ ہے اس کے سر پر تاج بھی ہے اور وہ مسکرا رہا ہے. سر میں اس خواب کا مطلب جاننا چاہتا ہوں, پلیز مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ. ہاں مبارک ہے, کیونکہ فرشتے سے ملنا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اگر کیر و غضب کی کیفیت ہو تو پھر تو ڈرنا چاہیے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے جو نیک مخلص بندے ہوتے ہیں وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں, بلکہ وہ ذکر کی مجلسوں میں بھی تشریف لاتے ہیں, نور کی چادر بھی تانتے ہیں. اور ملائکہ یہ اللہ نے ایسی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے. مشرکین عرب کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ عباد مکرمون ہیں, وہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان کو مٹی سے پیدا کیا, جنات کو لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا کیا. تو فرشتے اتنے بڑے بھی ہیں کہ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بعض تفاسیر میں آ کے ان کے 600 پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک کے ساتھ یہ ہماری ساری زمین کو وہ اٹھا کے جہاں چاہے لے جائیں, جہاں چاہے رکھائیں. یعنی اس قدر اللہ نے ان کو طاقت توانائی اور پورا مشرق سے مغرب تک, جب سرکار نے بھی دیکھا کہ ہر طرف جبریل ہی جبریل ہے, تو اتنے چھوٹے بھی ہیں کہ سوئی کا جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. ماشاء. تو اس کے بارے میں وہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی کے چہرہ مبارک قدرتی طور پہ 1-2 بال تھے داڑھی شریف کے, تو وہ انہوں نے وہی سرکار کی سنت سمجھ کے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے ان کو کھینچ کے سیدھا کرتے رہتے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ کے خوش بھی ہوتے اور بعض کا ایک دوسرے کو اشارے بھی کرتے بھائی وہ آئے ہیں, یعنی تاکہ پتہ چلے کہ وہ جن کی داڑھی شریف سے 2 ہی بال. تو ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اپنے بالوں کو کھینچ کے دونوں کو سیدھا کر رہے, سرکار بھی مسکرائے. تو انہوں نے محسوس کیا شاید آپ علیہ السلام نے بھی مطلب کہ ناپسند کیا ہے یا کیا وجہ ہوئی. تو وہ اگلی دفعہ آئے تو بال انہوں نے کاٹے ہوئے تھے. دونوں نے تھے, سرکار دیکھ کے ناراض ہوئے, بھئی وہ تم نے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی, بے شک 2 ہی بال تھے میری سنت سمجھ کے, تو نے کیوں کاٹے؟ تو اس نے کہا حضور سارے صحابہ بھی بعض لوگ مذاق بھی کر لیتے تھے, خوش طبعی بھی کر لیتے تھے, تو آپ جب مسکرائے تو مجھے محسوس ہوا شاید آپ نے بھی پسند نہیں کیا. فرمایا میں تو اس لیے مسکرایا تھا کہ اللہ نے ان گنت فرشتے لگائے ہوئے تھے جو تیری داڑھی کے ان 2 بالوں کو چوم رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے, یار میں نے پہلے چومنا ہے, میں نے پہلے بوسہ لینا ہے. تو نبی کی سنت سمجھ کے تو نے عمل کیا تو اللہ نے محبت سے فرشتے اس کام پہ لگا دی. دیکھو آسمان سے بارش آتی ہے تو تفاسیر میں لکھا ہے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو زمین پہ صرف چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ جو اس سے ٹارگٹ ہے وہ پورا کروا کے پھر جاتا ہے. تو اس لیے ملائکہ بہت سارے ہیں. تو خواب میں فرشتے کا ملنا جو ہے مطلب جس طرح کی کیفیت بتا رہے ہیں کوئی مقرر فرشتہ ہے. مطلب 4 بڑے فرشتے ہیں, جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. جنت کا جو دروغہ ہے یا منتظم ہے مالک اس کا نام جہنم کا, اور جو جنت کا ہے اس کا نام رضوان ہے. تو کچھ حساب کتاب لکھتے ہیں کرامن کاتبین ہیں, کوئی منکر نکیر ہیں جو قبر میں حساب کتاب لیتے ہیں, کوئی ملائکہ حفاظت ہیں, کوئی ملائکہ ذکر ہیں, کوئی ملائکہ درود ہیں. تو باہر کیا اچھی خواب ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کے لیے خوشخبری ہے, آنے والے بشارتیں ہیں, تبشیر جس کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. جی حاجی محمد برکات صاحب, جیسا کہ آپ کے نام سے ہی ظاہر ہے اللہ نے شاید آپ کو مزید برکتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ کے لیے خواب کافی بہتر ہے.